بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک حافظ قرآن عورت جس نے 100 بچیوں کو قرآن حفظ کرایا، لیکن پھر بھی اس پر اللہ کا دردناک عذاب کیوں آیا؟ میری بیوی حافظ قرآن تھی اور اس نے 100 بچیوں کو قرآن حفظ بھی کرایا تھا، لیکن جب وہ وفات پا گئی تو روز اس کی قبر پھٹ جاتی اور قبر سے دھواں نکلتا۔ میں روز اپنی بیوی کی قبر بنواتا۔ لوگ مجھ سے پوچھتے تھے کہ اس نے ایسا کون سا گناہ کیا تھا۔ میں نے اپنی بیوی کے گھر والوں سے پوچھا تو میری سالی روتے ہوئے مجھے کمرے میں لے گئی اور مجھے ایسی چیز دکھائی کہ میرا کلیجہ منہ کو آ گیا۔ میری شادی کو 6 سال گزر گئے تھے اور میری بیوی بہت خوبصورت تھی۔ شادی سے پہلے 100 بچیوں کو قرآن حفظ کرا چکی تھی، تو میں بہت خوش تھا کہ میری بیوی کی دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت بھی سنور گئی ہے اور وہ ہمارے بچوں کی بھی اچھی تربیت کرے گی۔ لیکن شادی کو اتنا وقت گزر جانے کے بعد بھی ہماری کوئی اولاد نہ تھی۔ میں بہت مایوس اور اداس ہو گیا تھا، لیکن میری بیوی اپنی مایوسی کو مجھ سے چھپا لیتی تھی اور صبر سے وقت گزارتی۔ پھر ایک دن اللہ تعالیٰ کو ہمارا صبر پسند آ گیا اور ہمیں اولاد سے نواز دیا۔ میں اپنی بیوی کا بہت خیال رکھتا۔ ہماری بہت زیادہ احتیاط اور دعاؤں کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیارا سا بچہ دیا، مگر بچہ پیدا ہوتے ہی میری بیوی کی طبیعت بہت خراب ہو گئی۔ بیوی کی طبیعت کو دیکھ کر اللہ سے بہت دعائیں کی، مگر میری دعاؤں کے باوجود میری بیوی کا انتقال ہو گیا۔ سب جاننے والے افسوس کر رہے تھے اور میں غم زدہ تھا۔ جب غسل کے بعد تدفین کے لیے قبرستان پہنچے تو آسمان پر کالے بادل چھا گئے، گویا جیسے رات ہو گئی ہو۔ جیسے ہی بیوی کو دفن کیا، نہایت تیز بارش شروع ہو گئی۔ طوفانی ہوائیں چلنے لگیں، جیسے موسم بھی غم منا رہا ہے، اور میرا بچہ میری بیوی کے گھر والوں کے پاس تھا اور وہ لوگ بھی میرے گھر پر ہی تھے۔ اس لیے میں اپنے کمرے میں چلا گیا اور اپنی بیوی کو یاد کرتے کرتے آنکھ لگ گئی۔ صبح کے وقت خواب میں دیکھا کہ میری بیوی بہت بری طرح رو رہی ہے۔ اس کو ایسے روتا دیکھ کر میں اٹھ بیٹھا۔ بارش بھی تھم چکی تھی، آسمان صاف تھا۔ وہ خواب دیکھ کر میں بہت پریشان تھا، کیونکہ میں نے اپنی بیوی کو ہمیشہ ہنستا مسکراتا دیکھا تھا۔ اس کا اس طرح رونا مجھے پریشان کر گیا تھا۔ فجر کا وقت تھا، میں نے اپنی بیوی کے لیے مغفرت کی دعا کی۔ ویسے تو یقین تھا کہ میری بیوی بہت نیک تھی، نمازی، پرہیزی اور حافظ قرآن تھی۔ میں نے کمرے سے باہر جا کر دیکھا تو سب نماز پڑھ رہے تھے۔ میں نے اپنے بیٹے کا پوچھا تو میری بیوی کے بھائی نے میرا بیٹا مجھے لا کر دیا۔ وہ سویا ہوا تھا۔ میں مطمئن ہو گیا۔ اس کے بعد قبرستان گیا اور بیوی کے لیے قرآن پڑھنا چاہ رہا تھا، کیونکہ خواب کی وجہ سے دل پریشان تھا۔ جب میں قبرستان پہنچا تو دل خوف سے پھٹنے لگا بیوی کی قبر دیکھ کر، کیونکہ اس کی قبر پر ایسا عذاب آیا ہوا تھا۔ مجھ جیسا مرد بھی دیکھ کر ڈر گیا۔ قبر پھٹی پڑی تھی اور اس میں سے دھواں باہر آ رہا تھا۔ وہاں اتنی تپش تھی کہ وہاں کھڑا ہونا مشکل ہو گیا۔ کوئی بھی دوبارہ قبر بنانے کو تیار نہیں تھا۔ ایک مزدور مانا جسے 4 گنا پیسے دے کر قبر دوبارہ بنوائی۔ گھر پہنچا تو حالت بہت خراب تھی۔ سب نے بیوی سے جدائی کا سمجھ کر حوصلہ دیا، جبکہ میں یہ سوچ کر پریشان تھا کہ آخر یہ سب کیوں ہوا۔ میری بیوی تو نیک تھی، اور سوچ رہا تھا کہ میری بیوی کی اصل حقیقت کیا تھی جو اس پر اللہ کا اتنا عذاب آیا۔ جب مجھ پر میری بیوی کی حقیقت واضح ہوئی تو میرا کلیجہ منہ کو آ گیا۔ میرا نام محسن ہے اور میں اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھا۔ میرے گھر میں 4 افراد تھے، میں، میرے ماں باپ اور میری بیوہ پھپھو۔ جب میں کالج میں تھا تو میری ماں کا انتقال ہو گیا اور ہم 3 لوگ رہ گئے تھے۔ میری پھپھو اور باپ نے مجھے بہت حوصلہ دیا۔ کچھ عرصے کے بعد میں سنبھل گیا اور کالج جانا شروع کر دیا۔ جب پڑھائی مکمل ہوئی تو میری پھپھو اور باپ کو شادی کا شوق ہوا اور میرے لیے لڑکی تلاش کرنا شروع کی۔ میری پھپھو کو اپنے مرحوم شوہر کے خاندان میں ایک لڑکی کا خیال آیا جس سے ان کا ملنا جلنا تھا۔ سب کا کہنا تھا کہ لڑکی نیک اور سنجیدہ ہے، اس کے ماں باپ نہیں ہیں، وہ صرف 2 بہنیں ہیں اور ایک بھائی، اور اس نے اپنے دونوں بہن بھائی کو پالا ہے۔ وہ نمازی اور حافظ قرآن تھی اور گھر میں بچیوں کو قرآن حفظ کراتی تھی، جس سے کما کر وہ اپنا گھر چلاتی تھی۔ یہ سنا تو بہت خوش ہوا اور اس سے شادی کے لیے ہاں کر دی، اور پھپھو نے اس سے میری شادی طے کر دی۔ اس نے شرط رکھی کہ جب تک بھائی اور بہن کی شادی نہیں ہوگی، وہ شادی کے بعد بھی ان کی مالی مدد کرے گی۔ مجھے اس بات سے کوئی اعتراض نہیں تھا۔ رشتہ طے ہونے کے بعد شادی ہو گئی۔
میں نے جب اپنی بیوی کو دیکھا تو اس کا اسیر ہو گیا۔ وہ نہ صرف اچھی سیرت کی تھی بلکہ بہت خوبصورت بھی تھی۔ وہ ہمیشہ دوسروں کی مدد کرتی تھی۔ وہ بالکل ویسی ہی تھی جیسے میری پھپھو نے بتایا تھا۔ اس نے مجھے کبھی کوئی شکایت نہ ہونے دی، بس صرف اولاد کی کمی تھی۔ میں مایوس ہوتا تھا لیکن میری بیوی کا صبر دیکھ کر مجھے حوصلہ ہو جاتا۔ شادی کے 3 سال بعد والد صاحب کا انتقال ہو گیا۔ میں بہت بے سکون ہو گیا تھا۔ میری بیوی مجھے ہر وقت اللہ کی مہربانی اور نعمتیں گنواتی رہتی۔ وہ صبر کرنے کو کہتی۔ میں حیران تھا کہ وہ اتنا صبر کیسے کر سکتی ہے۔ خاندان کے لوگوں نے جینا مشکل کر رکھا تھا۔ پھپھو ہر وقت میری بیوی کو باتیں سناتی۔ جب شادی کو 6 سال ہونے والے تھے کہ اللہ نے ہمیں اولاد کی خوشخبری دی۔ ہم تینوں پھر سے جی اٹھے۔ میری پھپھو اور میں نے میری بیوی کا بہت خیال رکھا اور احتیاط کی۔ بیٹا بہت صحت مند تھا لیکن میری بیوی کی طبیعت بگڑ گئی اور وہ وفات پا گئی۔ یہ سب اچانک ہوا اور میں اتنے صدمے کو برداشت نہیں کر پا رہا تھا۔ میں نے اور میری بیوی نے اپنے بیٹے کو لے کر بہت منصوبے بنائے تھے۔ میری بیوی کی قبر پر آیا عذاب مجھے پریشان کر گیا تھا۔ وہ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتی تھی، اس میں کوئی برائی نہیں تھی۔ مجھے حیرت اور صدمہ تھا کہ میں اتنے سال بعد بھی اس کو نہ جان سکا کہ میری بیوی اگر کوئی گناہ کر رہی ہے تو میں کیوں نہ جان سکا، اس کو اس گناہ سے روک لیتا۔ ان دنوں گھر میں کیا چل رہا تھا مجھے کچھ خبر نہ تھی، اور میرا بیٹا کس کے پاس تھا کچھ معلوم نہ تھا۔ میں اپنی بیوی کی مغفرت کی دعا کرتا۔ ایک دن پھپھو آئیں اور کہنے لگیں کہ ایک ضروری بات کرنی ہے۔ پھپھو کی بات سن کر میں غصے میں آ گیا۔ میری بیوی کو گزرے 20-21 دن ہوئے تھے کہ میری پھپھو میری دوسری شادی کا سوچ رہی تھی۔ میں غصے میں آ گیا اور کہا کہ اتنی جلدی مجھ سے شادی کی بات نہ کریں۔ انہوں نے کہا کہ وہ بوڑھی ہو گئی ہیں اور مجھے اور میرے بیٹے کو نہیں سنبھال سکتی۔ جب میں نے بات نہ سنی تو پھپھو نے کہا کہ ٹھیک ہے، اپنا بیٹا خود سنبھالو یا پھر اس کو دے دو جو اسے دن رات ماں کی طرح سنبھال رہی ہے۔ میں حیران تھا کہ میرے بیٹے کو کون سنبھال رہا ہے، کیونکہ مجھے تو لگتا تھا کہ میری پھپھو میرے بیٹے کو سنبھال رہی ہے۔ میں نے پھپھو سے پوچھا تو ان کا جواب سن کر حیران رہ گیا کہ میرے بیٹے کو میری بیوی کی چھوٹی بہن سنبھال رہی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ میں اس سے نکاح کر لوں تاکہ بیٹے کو ماں کا پیار مل سکے۔ میں اس بات کو ماننے سے انکار کر رہا تھا لیکن پھپھو کا اصرار دن بہ دن بڑھ رہا تھا۔ وہ ہر روز مجھے میرا بیٹا دکھاتی جو بالکل صاف ستھرا ہوتا۔ وہ چاہتی تھی کہ میں بیوی کی بہن سے نکاح کر لوں اور ہمیشہ کے لیے اسے گھر میں رکھ لوں۔ میں نے کام پر جانا شروع کر دیا، سارا دن باہر رہتا اور رات کو آ کر پھپھو کی گفتگو سنتا رہتا۔ پھر ایک دن پھپھو نے بتایا کہ میرا سالہ ملک سے باہر جا رہا ہے۔ میری بیوی نے اپنی زندگی میں بتایا تھا کہ اس کی تعلیم مکمل ہو گئی ہے اور وہ نوکری کے لیے باہر جانا چاہتا ہے۔ وہ اس کوشش میں تھی بھائی کے باہر جانے سے پہلے بہن کی شادی ہو جائے تاکہ وہ اکیلی نہ رہے۔ جب اس کے بھائی کا باہر جانے کا سنا تو اس کی بہن کا خیال آیا۔ میں سوچنے لگا کہ اب بھی میں نے انکار کیا تو میری سالی میرے بیٹے کو سنبھالنے کے چکر میں کنواری بیٹھی رہ جائے گی، یا اگر اس کی شادی ہو گئی تو میرے بیٹے کی دیکھ بھال کون کرے گا، کیونکہ پھپھو تو بیمار اور کمزور ہو گئی تھی، وہ میرے بیٹے کی دیکھ بھال نہیں کر سکتی تھی۔ میں سوچ سوچ کر پریشان تھا اور ایک دن میں نے پھپھو کو شادی کے لیے ہاں کر دی۔ وہ یہ سن کر بہت خوش تھی۔ اس کے بعد میں کام پر چلا گیا۔ میرے جاتے ہی انہوں نے تیاریاں شروع کر دیں۔ جب میں شام کو گھر واپس آیا تو دیکھ کر حیران رہ گیا کہ پھپھو نے نکاح کی ساری تیاری کر لی ہے۔ میں نے خود کو اس نکاح کے لیے تیار کر لیا تھا، اس لیے میں نکاح خواں کے سامنے بیٹھ گیا اور اپنے بیٹے کے لیے نکاح کر لیا۔ میں نے خود کو کمرے میں بند کر دیا اور سوچنے لگا کہ میری دوسری بیوی میری پہلی بیوی کی طرح خوش مزاج اور سمجھدار بھی ہے یا نہیں، مجھے کچھ معلوم نہ تھا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ میرا دل دوسری بیوی سے مطمئن ہو جائے گا یا نہیں۔ نکاح کے بعد بھی میرا وہی معمول تھا کہ میں صبح کے وقت کام پر جاتا اور رات کو آ کر سو جاتا۔ میری دوسری بیوی نے ہر کام سنبھال لیا تھا۔ میرا کمرہ بھی صاف رہنے لگا۔ میرا دل نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے بارے میں سوچنے لگا کیونکہ میں نے اس کو نہ دیکھا تھا۔ میری پہلی بیوی دین کی سمجھ رکھتی تھی، اس لیے اس نے اپنی بہن کا مجھ سے پردہ کروایا تھا اور میں نے آج تک اس کو نہ دیکھا تھا۔ ایک روز میں کام سے جلدی گھر آیا تو اپنی دوسری بیوی کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ وہ اپنی بہن سے بھی زیادہ خوبصورت تھی۔ میں حسن پرست نہیں تھا لیکن جس
چیز نے مجھے اس کی طرف متوجہ کیا۔ وہ اس کے چہرے پر سرور اور نرم تاثرات تھے۔ اس کو دیکھ کر ایسا لگتا تھا جیسے وہ اپنی بہن کی موت سے بھی خوش اور مطمئن ہے۔ میں نے اسے غصے سے کہا کہ وہ اتنی مطمئن کس بات پر ہے؟ میرا سوال اس کے لیے حیران کن تھا۔ وہ حیرت اور پریشانی سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ میں نے کہا کہ اس کو اپنی بہن کا افسوس نہیں ہے؟ وہ اس کی جگہ لے کر اتنے سکون سے کیسے رہ رہی ہے جبکہ اس کی بہن جوانی میں موت کے منہ میں چلی گئی، اور اس کی آخرت بھی نہ جانے کیسی ہوگی، کیونکہ اس نے قبر میں بھی عذاب جھیلا تھا۔ میری بات نے جب اس کے چہرے کے تاثرات بدلے تو مجھے اپنی غلطی کا احساس ہوا، اور وہ مجھے صدمے سے دیکھتی رہی۔ وہ رو پڑی۔ میں اسے روتا دیکھ کر بوکھلا گیا۔ روتے روتے اس نے ایسی بات کہی جسے سن کر میں حیران رہ گیا۔ وہ بار بار کہہ رہی تھی کہ مجھے یہی خوف تھا کہ باجی سے اللہ ناراض ہو جائے گا اور اس کو عذاب دے گا، مگر وہ میری نہ سنتی تھی۔ میں اس کی یہ بات سن کر حیران رہ گیا۔ میری مرحوم بیوی کچھ ایسا کرتی تھی جس سے اس کی بہن بھی واقف تھی اور اسے روکتی تھی۔ میں نے جب تفصیل پوچھی تو وہ پریشان ہو گئی اور بات بدلنے لگی۔ میں نے سچ جاننے کے لیے التجا کی تو اس نے مجھے اپنی بہن کی حقیقت بتائی۔ اس نے بتایا کہ میری بہن نیک لڑکی تھی اور حافظ قرآن ہونے کی وجہ سے ہر وقت تلاوت کرتی تھی۔ ایک دن ہمارے محلے میں ایک بچہ بیمار ہو گیا۔ میری بہن نے کچھ آیات پڑھ کر اس بچے کو پھونک دی، جس سے بچہ ٹھیک ہو گیا اور ہر طرف مشہور ہو گیا کہ وہ نیک بی بی ہے جس کے پاس ہماری تکلیف کی شفا ہے۔ اس کے بعد طرح طرح کے لوگ ہمارے گھر آنے لگے اور میری بہن تعویذ کے نام پر قرآن کی آیات لکھ کر دے دیتی۔ وہ لوگ چند روپے دے دیتے جس سے ہمارا گھر کا خرچ چل جاتا، لیکن مشکل وقت کے لیے ہمارے پاس کچھ نہ تھا۔ ایک روز میرے بھائی کا ایک گردہ فیل ہو گیا۔ اس کے علاج کے لیے ہمارے پاس پیسے بھی نہ تھے۔ ہم بہت پریشان تھے۔ ایک دن ایک آدمی ہمارے گھر آیا کہ وہ کسی لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہے، مگر وہ لڑکی شادی شدہ ہے۔ وہ چاہتا تھا کہ اس کی طلاق ہو جائے۔ میری بہن نے انکار کیا کہ یہ گناہ کا کام ہے، لیکن جب اس نے 1.5 لاکھ روپے دینے کا کہا تو میری بہن نے بھائی کی جان بچانے کے لیے نہ جانے کاغذ پر ایسا کیا لکھا کہ اس آدمی کی خواہش پوری ہو گئی اور ہمارے بھائی کا آسانی سے علاج ہو گیا۔ اس واقعے کے بعد بہت سے لوگ آنے لگے جو ناجائز مطالبے کے لیے تعویذ بنواتے اور ڈھیروں روپے دے جاتے۔ ایک روز میں نے چھپ کر دیکھا کہ وہ تعویذ کیسے بناتی ہے۔ جب میں نے دیکھا تو میں دنگ رہ گئی کہ میری بہن کاغذ پر قرآن الٹا لکھ رہی ہے، اور یہ کالا علم تھا۔ میں اپنی بہن کو روکنے لگی کہ وہ توبہ کر لے۔ اس نے کہا کہ میں اگر ایسا نہ کرتی تو ہمارا بھائی کب کا مر جاتا۔ میں نے کہا کہ اس عمل سے بہتر تھا کہ ہمارا بھائی مر جاتا، مگر وہ یہ کام نہ کرتی۔ بہن کو بہت سمجھایا مگر وہ لالچ میں آ گئی تھی۔ وہ اتنی نیک تھی کہ اس نے روحانیت پا لی تھی، لیکن پیسوں کے لالچ میں آ کر اس نے سب گنوا دیا۔ اس کی زندگی اچھی تھی، نمازی پرہیزی تھی، مگر اس نے گناہ نہیں چھوڑا۔ میں ڈرتی تھی کہ اس نے یہ سب نہ چھوڑا تو اللہ تعالیٰ توبہ کی مہلت بھی نہ دے گا، اور میرا کہا سچ ہو گیا۔ میں یہ سن کر حیران تھا کہ جسے میں نیک سمجھتا رہا وہ پیسے کی لالچ میں گناہ کرتی رہی۔ کالا علم کرنا اور کالا علم کروانے والے پر اللہ تعالیٰ کا سخت عذاب آئے گا۔